فتنہ غلو اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ ابو الخطاب محمد ابن مقلاس کوفے کا رہنے والا ایک غالی شخص تھا۔ اس کے اصحاب اور پیروکاروں کو خطابیہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ شروع میں اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ائمہ پیغمبر ہیں، پھر انہیں خدا سمجھنے لگا اور جعفر ابن محمد علیہ السلام اور ان کے آبا کی الوہیت کا قائل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کا خدا ہے اور یہ وہ نہیں جسے وہ محسوس کرتا ہے اور اس سے روایت کرتا ہے۔ چونکہ اس نے عالم بالا سے اس دنیا میں نزول کیا ہے، اس لیے اس نے آدمی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے اپنے بعد اپنا وصی مقرر کیا ہے، پھر اس سے آگے بڑھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ کہا کہ وہ اسم اعظم جانتا ہے، اور آخر میں کہنے لگا کہ وہ فرشتوں میں سے ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے گروہ میں اضافہ ہوا اور انہوں نے کوفے کے گورنر کی مخالفت شروع کر دی۔ ایک دن جب ان میں سے 70 افراد ہنگامہ برپا کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں جمع تھے تو گورنر کوفہ نے ان پر حملہ کر دیا اور سخت مقابلے میں اس کے بہت سارے ساتھی مارے گئے۔ اس دوران ابو الخطاب کو گرفتار کیا گیا۔ حاکم کوفہ نے حکم دیا کہ فرات کے کنارے دار الرزق میں اس کے پیروکاروں کے ساتھ سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد ان کے جسموں کو جلایا گیا اور ان کے سروں کو منصور دوانقی کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ 3 دن تک ان سروں کو بغداد کے دروازے پر لٹکایا جائے اور پھر آگ میں جلا دیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو الخطاب، اس کے اصحاب، اس کے بارے میں توقف کرنے والوں اور شک کرنے والوں پر لعنت کرے۔ اے علی، ان پر لعنت کرنے میں کوتاہی نہ کرو، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اس فرد پر لعنت کرنے سے ناراض ہو جس پر ذات باری تعالیٰ نے لعنت کی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بیان ابن سمان تمیمی نہدی غالیوں کا سرغنہ تھا۔ اس کے پیروکاروں کو بیانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ اس نے پہلے تو اپنے آپ کو ابو ہاشم عبداللہ ابن محمد ابن حنفیہ کا جانشین کہا، پھر غلو کیا اور حضرت علی علیہ السلام کو خدا سمجھا اور تناسخ کا عقیدہ اپنا لیا۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کو خط لکھا کہ تو اسلام قبول کر اور امان میں رہے، بلند ہو جا اور نجات اور کامیابی پالے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کو کہاں رکھا ہے، اور رسول کا فرض صرف پہنچا دینا ہے۔ جس نے کسی کو ڈرایا اس نے عذر کو برطرف کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے خط لانے والے عمرو ابن عفیف ازدی کو حکم دیا کہ وہ خط نگل لے، پس اس نے خط کھایا اور مر گیا۔ آخرکار انہوں نے مسجد کوفہ میں ہنگامہ برپا کیا۔ خالد ابن عبداللہ قصری نے اسے اور اس کے 15 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ انہیں رسی سے باندھ کر ان پر تیل چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ یہ واقعہ 119 ہجری کو رونما ہوا۔ زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان پر لعنت کرے، بیان نے میرے باپ پر جھوٹ اور افترا باندھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے باپ علی ابن الحسین علیہ السلام عبد صالح تھے۔ اسی دور میں ایک اور فرد جو باقاعدہ غالیوں میں سے تھا، اس کا نام مغیرہ ابن سعید اجلی تھا۔ اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کیے۔ یہ شخص کوفے کے گورنر خالد ابن عبداللہ قصری کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے اپنا وصی مقرر کیا تھا، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ محمد ابن عبداللہ محض ابن حسن مثنیٰ کا نمائندہ ہے۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اس پر وحی لاتے ہیں اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ کوفے کے گورنر نے اس کو بھی گرفتار کیا اور بیان کے ساتھ ہی قتل کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کے غالیوں میں سے ایک شخص معمر نام کا بھی تھا، جس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق انتہا پسند نظریات اپنائے۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے ایک پیروکار ابو خطاب اسدی دونوں اللہ ہیں۔ وہ آسمان میں اللہ ہیں جبکہ میں زمین پر، اور وہ آسمانی اللہ کی فضیلت کو جانتا ہے
اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔